السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم جانتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے 4 ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک نوٹ بک لیں اور اس پر نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ ہم بہت آسان میتھڈ کے ساتھ ان 4 قاعدوں کو سیکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ تو چلیے سیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین یعنی 2 زبر اور 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن وہ جس نون کے اوپر جزم یعنی اس طرح کی علامت ہو اس کو جزم یعنی ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ وہ 4 قاعدے کون سے ہیں؟ آئیے یاد کریے اور ساتھ ساتھ لکھتے رہیے۔ پہلا قاعدہ اظہار، دوسرا قاعدہ ادغام، تیسرا قاعدہ اقلاب، چوتھا قاعدہ اخفاء۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ ادغام ملانا، یعنی کسی چیز کے ساتھ ملا دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ اقلاب کا معنی بدلنا، یعنی کسی چیز کو اس کی حالت سے بدل دینا۔ اخفاء کسی چیز کو چھپانا۔ آئیے سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ سیکھتے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اب جانتے ہیں کہ حروف ہلکی کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یاد رکھیے کہ حروف ہلکی کا یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ تب ہی اظہار کا قاعدہ سیکھ پائیں گے۔ پھر سے سنیے اظہار کا قاعدہ: تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں، آئیے سیکھتے ہیں۔ اظہار ہلکی کی مثالیں: حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب ہم جانتے ہیں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد اگر ان حروف یعنی ان 6 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادھر اظہار کیسے کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ من اخیہ، نون ساکن کے بعد حروف اظہار ہے یعنی حمزہ۔ الف خالی ہو تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، جب الف کے اوپر حرکت آ جائے زبر زیر پیش کی تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اس نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، من اخیہ۔ پھر سے میرے ساتھ پڑھیے، من اخیہ۔ آگے دیکھیے، من آمن، یعنی اس نون ساکن کے بعد بھی حروف ہلکی ہے تو یہاں پر اس نون پر اظہار کریں گے یعنی اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں پر اظہار یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب ہم نے پہلے نون ساکن کی مثال کو دیکھا کہ اس کے بعد حروف ہلکی حمزہ آیا تو ہم نے اس کو کس طرح سے ظاہر کر کے پڑھا۔ ابھی ہم تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی حرکت کو دیکھتے ہوئے آگے حروف ہلکی لگا کر اس مثال کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ غثاء اہوا، آپ دیکھیں کہ حمزہ پر 2 زبر ہے اور آگے حروف ہلکی ہے تو یہاں پر حروف ہلکی جو ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، غثاء اہوا، من عین آنیہ،
اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر نون ساکن بھی اور تنوین بھی ہے، مگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے اور تنوین میں حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ تو ان دونوں حروف پر ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جس میں عین آ رہا ہے اور آگے تنوین ہے جس میں حمزہ ہے۔ تو ان کو جلدی سے پڑھا جائے گا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ من عین آنیہ، من عین آنیہ۔ پہلے ہم نے سیکھا حروف ہلکی کے حمزہ کی مثال کو، اب سیکھتے ہیں ہا۔ حروف ہلکی میں 6 حروف تھے جس میں ہا بھی تھا، اب ہم ہا کی مثال کو سیکھتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیے من ہاد، یعنی نون ساکن کے بعد حروف ہا آ رہا ہے، تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من ہاد، منہ، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے۔ منہم، حروف ہلکی میں سے ہا ہے، پیچھے نون ساکن ہے۔ ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، منہم، منہم۔ آگے ہم تنوین کے حروف کو پڑھتے ہیں جس میں حروف ہلکی آ رہا ہے۔ جوفن ہار، جوفن ہار۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 2 زیر یعنی تنوین سے آگے حروف ہلکی میں سے ہا ہے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف ہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ آگے ہم حروف ہلکی کا جو عین ہے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے عین آ جائے تو وہاں پر کس کا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا۔ تو دیکھتے ہیں، انعمت، انعمت، یعنی نون ساکن کے بعد عین پر زبر ہے، پیچھے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے عین آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ آگے دیکھیں، من علق، من علق، نون ساکن کے بعد عین ہے۔ اب تنوین میں دیکھتے ہیں، محمدن عبدہ، محمدن عبدہ، یہ آپ دیکھیں تنوین کے بعد حروف عین ہے۔ لیوم عظیم، لیوم عظیم، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے۔ اب غین کا سیکھتے ہیں، من غاب، من غاب، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نون یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ من غاب، من غیرکم، من غیرکم، اجر غیر، اجر غیر، رب غفور، رب غفور۔ ابھی آپ ادھر دیکھیے کہ تنوین کے بعد غین یعنی حروف ہلکی کا حروف ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ آگے ہا کی مثال دیکھتے ہیں، من حرم، من حرم، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا ہا ہے، تو یہاں پر اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے نون ساکن کو۔ ون حر، نون ساکن کے بعد ہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے ان 6 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ نار حامیہ، نار حامیہ، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ من حکیم حمید، من حکیم حمید، یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن بھی اور تنوین بھی دونوں قاعدے موجود ہیں۔
تو ان کے آگے حروف ہلکی کے حروف موجود ہیں. تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین والے حروف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. من حکیم من حمید من حکیم من حمید. ابھی ہم حروف ہلکی کے خ کی مثال کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پڑھتے ہیں. جیسے کہ لکھا ہوا ہے لمن خشیہ لمن خشیہ. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خ آ رہا ہے، تو نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے لمن خشیہ. اگلے حروف کو آپ دیکھیے من خوف من خوف. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خ آ رہا ہے، تو آپ نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے من خوف نخل خاویہ. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے خ آ رہا ہے، تو ہم تنوین والی حرکت کو ظاہر کریں گے، یعنی نخل خاویہ نخل خاویہ. میں نے پہلے آپ کو اظہار کا قاعدہ بتایا. اظہار کے معنی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا. شیء خلقہ. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ تنوین کے بعد حروف ہلکی کا خ ہے. تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے کہ شیء خلقہ. اظہار ہلکی کو ذہن نشین کریں. مزید مثالیں خود سے دیکھ کر ان کے نیچے انڈر لائن کریں تاکہ آپ مزید حروف اظہار کو سمجھ سکیں. ابھی ہم نے اظہار ہلکی کی مثالیں پڑھی اور اب ہم اخفاء کے قاعدے کو سمجھتے ہیں. اخفاء کیا ہے؟ اخفاء کے معنی چھپانا. آئیے جانتے ہیں اخفاء کا قاعدہ. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی زبان کی نوک تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اردو میں جیسے ہم پنکھا پڑھتے ہیں تو اس میں نون ہے، تو نون کو ہم چھپا دیتے ہیں. اسی طرح اخفاء کے نون کو چھپا کر نون ساکن یا تنوین کو پڑھا جائے گا. اخفاء کی مقدار 1 الف ہے. اب جانتے ہیں حروف اخفاء کتنے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان قاعدوں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک نوٹ بک تیار کریں جس پر ان قاعدوں کو آپ ساتھ ساتھ لکھیں، جو کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو چلتے ہیں جانتے ہیں حروف اخفاء کون کون سے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. پھر سے یاد کریں اخفاء کا قاعدہ. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء. کون سے حروف اخفاء؟ ابھی جو ہم نے 15 حروف یاد کیے، ان میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، یعنی زبان کی نوک تالو سے ہٹا کر. آئیے حروف اخفاء کی مثالیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ حروف اخفاء کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا. ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ حروف اخفاء جو ہم نے 15 حروف یاد کیے کہ نون ساکن کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حروف اخفاء میں سے زا ہے. انزلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے اگر کوئی حروف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد زا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون کو چھپا کر پڑھا جائے گا. انزلنا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نون کو کس طریقے سے ادا کریں گے. اس نون کی آواز ناک میں تو جائے گی پر زبان کی نوک تالو سے لگنے نہ پائے. ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ تنوین اور تنوین کے آگے حروف اخفاء ہے. یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا، یعنی ناک میں آواز لے کر جانا ہے. تنوین والے حروف کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، جیسا کہ کتب قیمہ.
کتب قیمہ، انظرنا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد ذال ہے تو اخفا ہوگا. شیئن قدیر، شیئن قدیر. ادھر آپ دیکھیے کہ حمزہ کے نیچے تنوین کی حرکت ہے، آگے حروف اخفا ہے، یعنی تنوین والی حرکت کو ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے. فانصب، فانصب. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا صاد ہے، تو یہاں نون ساکن کو ہم ناک میں آواز لے کر جائیں گے. فانصب رسول کریم، رسول کریم. آج کی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے سیکھے، حروف حلقی اور حروف اخفا. آپ سے گزارش ہے کہ حروف حلقی اور حروف اخفا کی لازمی پریکٹس کریں اور ان کی مثالوں کو بار بار انڈر لائن کر کے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. ہم نے آج 2 قاعدے پڑھے، اظہار اور اخفا. باقی 2 قاعدے جو ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو سکھائیں گے. ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. رب عسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن. اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور